الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب۔ سابقہ آیات بینات میں ملت ابراہیمی کی وضاحت ہو چکی کہ ملت ابراہیمی کیا ہے اور آج ملت ابراہیمی پر کاربند کون ہے۔ چنانچہ اسی ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب۔ اس وصیت کی تفصیل کیا تھی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، دین اسلام کو پسند کیا ہے، ملت ابراہیمی کو پسند کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر مرو۔ معلوم ہوا کہ جو شخص جس حالت پر زندگی گزارتا ہے اس کی موت اسی حال پر ہوتی ہے۔ اگر اچھی زندگی گزاری، دین والی زندگی گزاری، اسلام والی زندگی گزاری تو موت بھی اسلام پر ہوگی۔ اگر جہنم والے اعمال کیے، برائیاں کرتا رہا، فساد مچاتا رہا، گناہ کرتا رہا تو اس کی موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے مگر آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم والے اعمال شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص ساری زندگی جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، آخر میں تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنت والے اعمال شروع کر دیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ان دونوں نصوص میں تو تعارض پایا جا رہا ہے، تضاد پایا جا رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، فیما یبدو للناس، لوگوں کے سامنے وہ نیک نظر آتا تھا لیکن در حقیقت نیک نہیں تھا، اندر سے گناہگار ہی تھا، لہذا آخر وقت میں اپنی اصل پر آ گیا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، اور ایک شخص لوگوں کے سامنے گناہگار تھا، لوگوں کے سامنے بے دین تھا لیکن حقیقت میں دیندار تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی اصل تو دل میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو نظر آتا تھا گناہگار ہے لیکن وہ نیک تھا، چنانچہ آخر میں اپنی اصل پہ آ گئے اور نیکیاں شروع کر دیں، نیکیاں نظر آنے لگیں اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اصل دولت، اصل وصیت کی قابل چیز وہ روحانیت ہے، وہ دین ہے، وہ ایمان ہے۔ اصل گھر کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا بھی دے، مال و دولت بھی چھوڑ کر جائے، ان کے لیے مال و اسباب کا انتظام بھی کرے، لیکن اصل دولت جو ایک سربراہ اپنی اولاد کو، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو دے کر جاتا ہے، وہ دین ہے، وہ روحانیت ہے، وہ اسلام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی اسلام کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ خود بھی نماز کے پابند رہیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی دنیا میں جیسے فکر کرتا ہے ایسے ان کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔